چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارے سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہے ٹاپک جو کہ ہم بتا بھی چکے تھے پہلے بھی الحمدللہ، ماں باپ۔ تو انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ ہوگا بھوکی غذا والوں کے لیے، اور جو صراط مستقیم کے لیے، جو صراط مستقیم والے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ہم فرسٹ پارٹ بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ گروپ پر، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، نفلی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے انہیں کھلا، یہ مجھے تیرے نفلی حج کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ الحمدللہ دیکھ لیجیے، یعنی حج فرض تو خیر انہوں نے کر لیا تھا، اب وہ کیا چاہ رہے تھے؟ نفلی کرنا ہے نا، نفلی حج الحمدللہ۔ اور حج کتنا بڑا عمل ہے، کوئی جا رہا ہے اللہ کا گھر بار بار دیکھنے جا رہا ہے الحمدللہ، کتنی بڑی سعادت اللہ نے دے رکھی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے الحمدللہ اس کی۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ تم کیا کرو، اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر انہیں نوالے بنا کے کھلاؤ، یہ اس سے بہتر عمل ہے الحمدللہ ان کی نظر میں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اتنا بہترین اتنا بڑا رتبہ ہے ماں باپ کا، ہے نا۔ یعنی اگر وہ نیک کام میں بھی ہمیں منع کر رہے ہیں نا، حالانکہ نیک کام کرے کو ہے نا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو، تم وہ کر لو، اس سے بہتر میری نظر میں تمہارا وہ عمل ہوگا۔ اب دیکھو دوسری ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو جہاد کتنا بڑا عمل ہے الحمدللہ، ہے نا، جہاد کرنا تلوار سے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی پیچھے اپنا پورا خاندان چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ بھی چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے ہیں، اپنے دوست احباب بھی چھوڑ دیے ہیں، اپنی جان کی بازی لگانے انسان جا رہا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں زندہ لوٹ کر بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ تلوار سے جا رہا ہے، وار کر رہا ہے، اس کی کیا پتا یہ نہیں ہو انسان کے کہ ایک ہی بار تلوار لگی اور مر گیا، ہے نا، شہید ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاتھ پہ لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا، اس کا دکھ ہے نا، ایک ہماری انگلی بھی کٹ جائے تو کیسا دکھ ہوتا ہے نا، ہاتھ کٹ گیا یا پاؤں کٹ گیا یا سینے پہ لگ گئی یا منہ میں لگ گئی، ہے نا، کہیں پر بھی وہ تلوار لگتی ہے تو کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے نا۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ آئے تو کہہ رہے ہیں کہ پر ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ماں کو روتا چھوڑ کے آیا ہے، ایسے ہی اسے خوش کر، تیرا یہ عمل مجھے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ الحمدللہ مطلب جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شہید ہوگا میرے راستے میں، اس کے خون کا ایک قطرہ نیچے گرنے سے پہلے، زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی میں مغفرت فرما دیتا ہوں الحمدللہ، ہے نا۔ اور کیا فرمایا جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ کتنا بڑا ہے الحمدللہ۔ ہر کوئی چاہے گا کہ بھئی ہم شہید ہو جائیں، ہم یہ عمل کریں۔ پہلے کے زمانے میں جہاد ہوا کرتے تھے، خیر آج بھی ہے، لیکن ہم بزدل جو ہو چکے ہم نہیں کر رہے اس وجہ سے، ہے نا، حالانکہ آج بھی جہاد کا ماحول ہے۔ خیر بس اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ کرے، ہمیں اللہ کی محبت دے، دنیا سے ہمیں نفرت دے انشاءاللہ، تاکہ ہم بھی یہ کام کر سکیں۔ تو بہت بڑا عمل ہے جہاد، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ان سے کہ کیا کرو کہ بس جیسے ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو ایسے ہی خوش کر دو، یہ اس سے بہتر عمل ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے نا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یعنی فیملی میں اور سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امی کا، ہے نا، آپ کی ماں کا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی امی کا، ہے نا۔ پھر تیسری بار بھی ایسے ہی فرمایا۔ پھر چوتھی بار پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ابو کا ہے نا۔ سب سے زیادہ 3 حصے کس کے بتائے گئے ہیں یہاں پر؟ امی کے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے ماں کتنی زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ پہلے تو 9 مہینے کی پرابلم ہے نا، پھر اس کے بعد پیدا کرنا اتنی زیادہ پرابلم ہے، ڈلیوری کے وقت اتنا پین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہے دیکھو 2 سال دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے، راتوں کو جاگنا ہے، بچہ بیمار ہو جائے ماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے، پوری رات اپنی وہ جاگ کر گزار لیتی ہے اپنے بچے کے لیے، ہے نا۔ پھر پرورش کرنا
ہے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے بڑا کرتا ہے، لیکن ماں پرورش کرتی ہے، ماں مصیبتیں بھرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے نا. لیکن باپ بھی ہے، خیر ایک حصہ باپ کا بھی ہے. ہمارے جو ابو ہیں وہ کتنی زیادہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، وہ کس لیے ہے نا، کہ میرے بچے بھر پیٹ کھانا کھائیں، ہے نا، اچھا پہنے، چھت کے نیچے رہیں، کسی کا محتاج نہ ہو، الحمدللہ. لیکن باپ کا ایک حصہ بتا دیا گیا ہے، لیکن ماں کا زیادہ حصہ بتایا گیا ہے، الحمدللہ، ہے نا. کیونکہ ماں زیادہ قربانیاں دیتی ہے، تو زیادہ حق کس کا ہے ہم پر؟ ہماری امی کا ہے. اب دیکھو، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا، ہے نا، کندھے پر اٹھایا، کتنی بڑی بات ہے نا، کندھے پر اٹھانا ماں کو، اور سارا حج کرایا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا جبکہ تم 2 سال پیتے ہو. اللہ اکبر. اچھا، کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے حج کرایا ہے ان کو کاندھے پر بٹھا کر، ہے نا، کتنی بڑی بات. لیکن پھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا جبکہ تم 2 سال پیتے ہو. یعنی ماں باپ کا ہم حق ادا کبھی کر ہی نہیں سکتے، ہے نا. لیکن ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے مرتے دم تک، ہے نا. ہم حق ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھایا، سارا حج کیا، کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا جو تجھے پالتے ہوئے تیری ماں نے تھک کر کروڑوں سانس لیے تھے ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. سانس دیکھیں کتنے سانس لے لیتے ہیں ماں دن میں، ہے نا، الحمدللہ، لیکن تھک کر ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم نافرمانی نہ کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اب کیا بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لے، یعنی صرف ایک بار ان کو دیکھ لے، صرف، ہے نا، نہ حال پوچھے نہ خدمت کرے، تو اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کچھ بھی نہیں، نہ حال چال پوچھا، نہ یہ کہا میں کچھ کام کر دوں یا کچھ بھی ایسا، ہے نا، صرف گئے اور دیکھ کر ان کو آ گئے محبت کی نگاہ سے، تو صبح سے شام تک ہمارے لیے جنت کے 2 دروازے کھل گئے ہیں. کہ اگر ہماری اس بیچ موت آ جاتی ہے تو الحمدللہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اور پھر کیا بتایا جاتا ہے اور کہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر ہم اپنی ماں باپ کو، ٹھیک ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھیں یا 1000 مرتبہ دیکھیں تو بھی اتنا ہی حج کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو تم لینے والے بنو. کہ تم 1000 بار یا 100 بار بھی دیکھو گے نا الحمدللہ، تب بھی تمہیں اتنے ہی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. حالانکہ ایک حج کرنا کتنی بڑی بات ہے آج کے ٹائم میں، کتنی مہنگائی کا زمانہ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور عمرہ کرنا بھی. اور خیر جو وہاں چلے جائے، چاہے حج ہو عمرہ ہو، وہاں چلے جائے، بہت بڑی بات ہے وہاں جانا الحمدللہ. لیکن چلے اگر کوئی حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا کیا ہو گیا، دکھاوا آ گیا، نیت کی کمی آ گئی ہے نا، اخلاص کی کمی آ گئی ہے، تو کیا ہو گیا، ہے نا، وہ سارا ہمارا ایک سائڈ ہو گیا، یعنی وہ سارا ضائع ہو گیا ہے. یعنی اتنی محنت انسان کر رہا ہے، کب سے اس نے پیسے جوڑے ہیں، کتنا کچھ اس نے کیا ہے، تب جا کر اسے پیسے ملے، اس نے حج کیا، پاسپورٹ وغیرہ بنوایا پہلے تو، ٹھیک ہے، پھر وہ وہاں گیا فلائٹ سے، اس کے بعد پہنچا، پھر اتنے دن تک مسلسل کیا کرنا پڑتا ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے نا. کتنا بڑا کام ہے حج کرنا الحمدللہ، ٹھیک ہے، مسلسل عبادت چل رہی ہے. لیکن اس میں بھی شک و شبہ ہے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے نا. مر کے پتا چلے گا کہ ہاں بھائی قبول ہو گیا تو الحمدللہ. تو لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ماں باپ کو، تو کیا بتایا ہے کہ مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے کس میں؟ ماں باپ کو ایک نگاہ دیکھنے میں الحمدللہ. وہ محبت کی نگاہ ہونی چاہیے بس ہماری. یعنی کتنا آسان ہو گیا، کتنا حج سستا ہو گیا سمجھ لیجیے ہمارے لیے. ہم کتنے بھی حج عمرہ ہم کر سکتے ہیں جو کہ قبول ہو چکے الحمدللہ. اور کیا بتایا جاتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ ملے، نہ ان کی وہ دعا لے نہ ان کی وہ خدمت کرے. اس انسان کو بدبخت بتا دیا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ابھی تو آپ کی امیاں زندہ ہوں گے الحمدللہ، ہے نا، جن کی ہیں تو وہ خدمت کریں، اور جن کی نہیں ہے، خیر میں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ آپ سے ناراض تھے تو ایک دعا ہے، آپ وہ دعا پڑھیں اور اس کا ثواب ماں باپ پہ پہنچا دیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی. کیونکہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے نا. اور ماں باپ راضی ہیں تو الحمدللہ اللہ بھی راضی ہے. تو بہت بڑی بات ہے یہ. اب دیکھیں، ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، ہے نا، کہ میرے خاوند علقمہ، یہ صحابی ہیں،
کہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ ساری دنیا کے غوث، ابدال، نیک لوگ سب اکٹھے ہو جائیں نا تو ایک صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے ہوں الحمدللہ وہ کیا ہوں گے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ہم عام لوگ جو ہے نا، ہم تو کچھ ہی نہیں ہے، خیر جب بتا دیا یہاں پر کہ نیک لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، نہ تھوک کے نہ میل کے برابر ہو سکتے، وہ ہوتے ہیں صحابی۔ لیکن کیا ہوا؟ ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے یہ پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میرے شوہر سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے نا، سادہ سا مسلمان بیچارہ کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اتنے بڑے صحابی ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ماں باپ میں کون، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ماں زندہ ہے۔ پوچھا راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہا ناراض ہے۔ یعنی ایک سادہ سا انسان تو کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، یہ جو صحابی ہیں کہ نیک لوگ اکٹھا ہو جائیں تب بھی ان کے بال کے برابر نہیں، ان پہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا موت کے وقت، تو کیا وجہ ہوئی؟ کہ ماں ناراض تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں پہ یہ پیغام بھیجا کہ تو میرے پاس آتی ہے یا میں تیرے پاس آ جاؤں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ میں آتی ہوں۔ اب وہ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے نا، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی خراب ہے، اللہ اکبر، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں اس کی، میں نے دودھ پلایا ہے اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ اسی بیچ یہ بات آئی کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، نشانی ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے نہ یوں کہا کہ جب کفر پھیل جائے گا، حالانکہ کفر کتنا پھیلا ہوا ہے، جب زنا پھیل جائے گا، زنا بھی عام ہو چکا، شراب عام ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ اولاد جب ماں باپ کو ذلیل کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے کہا کہ علقمہ کو معاف کر دے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جی بہت جلا ہوا ہے، میں معاف نہیں کرتی، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ہے نا، علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو ان کی ماں نے کہا آگ کیوں لگا رہے ہو؟ کہا میں پتھر دل نہیں ہوں، ہاں، کہا اگر تم معاف نہیں کرے گی، اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ تم معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی، اور اگر ہم جلائیں گے تو یہ بچ جائے گا۔ اب کیا تھی وجہ یہاں پر کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے نا، ناراض ہو کر دوسرے گھر گئی ہوئی تھی وہ، اس لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے معاف کر دے، تو انہوں نے معاف کر دیا، ادھر انہوں نے معاف کیا، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ہے نا، جنازے تک شریک رہے، اور پھر واپسی میں فرمایا سن لو جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، زمین اور آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی بھی لعنت ہو رہی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت۔ لعنت کیا ہوتا ہے کہ وہ بد دعا کر رہے ہیں، زمین و آسمان کی بھی، اور کیا بتا دیا کہ اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہے، یعنی اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ اور آج دیکھ لیجیے کہ ماں باپ کو کیسے ذلیل کیا ہوا ہے اولاد نے، ہے نا، قیامت کی نشانی ہے بے شک، اور یہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھر میں رکھنا محال ہو جاتا ہے، من کرتا ہے اولاد کا کیوں انہیں باہر پھینک دے، ہے نا۔ وہ تو خیر وہ معاشرے کی ڈر سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ان کو گھر میں رکھتے ہیں، ہے نا، نہیں تو ان کا بس چلے تو وہ باہر پھینک دیں۔ اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ ایسی ویڈیوز بہت آتی ہے ہمارے سامنے کہ ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، بیچارے روڈ پہ بیٹھے، ایک ابا تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بیچنے کا سامان ہے، ایک کٹا سا ہے، ایک بوری ٹائپ ہے، اس پہ انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے اور بیچ رہے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا آ کے کہ ابا آپ یہاں کیوں ہیں اور یہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کا ایک بنگلہ ہے، 30-40 لاکھ کی اس کی گاڑی ہے، ہم گھر میں رہ رہے تھے تو کہہ رہا تھا کہ کرایہ دو، کرایہ نہیں دو گے تو یہاں سے نکل جاؤ، اب اس نے گھر سے باہر نکال دیا۔ بتاؤ ماں باپ کہاں سے کرایہ دیتے، ہے نا۔ ان ماں باپ نے ان کو کیا کر دیا کہ ایک قابل انسان بنا دیا، ہے نا، آج وہ کمانے لائق بن گئے، ان کے پاس پیسہ آ گیا تو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے پھر یہ عمل اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آج کریں گے تو کل ہماری اولادیں ہمارے ساتھ یہ کرے گی، بالکل۔ اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، کیونکہ دیکھو ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے الحمدللہ، وہ زبان سے تو نہیں بد دعا دیتے،
ہے نا, لیکن ان کی جو اندر کی فیلنگ ہوتی ہے, دل ہوتا ہے, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بد دعا پڑ جاتی ہے. اور یہ اللہ کا قاعدہ قانون بھی ہے کہ اگر ماں باپ کی تم نافرمانی کرو گے یا ان کا دل دکھاؤ گے تو تم دنیا میں بھگتو گے اور آخرت میں بھی تمہارا برا انجام ہوگا. اللہم حافظنا. بہت بڑی بات ہے. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اگر ماں ہماری کچھ کہہ رہی ہیں اور ہم نے جھڑک کر ان کو جواب دے دیا ہے نا, تیز آواز میں دے دیا, تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جتنے پچھلے اعمال ہم نے نیک کیے ہیں ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آج اولاد الحمدللہ خوب کلاسز لے رہی ہیں, ہے نا, خوب دین کا کام کر رہی ہیں, خوب دین سیکھ رہی ہیں, ہے نا, کیا کچھ نہیں بننا چاہ رہی, لیکن ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک یہ والا کام کر لیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہ لیں, الحمدللہ یہ جو سب کچھ ہے نا یہ بھی ہو جائے گا, ہے نا, بعد میں ہو جائے گا, لیکن ماں باپ سب سے پہلے ہے. اور سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہے, تو بتائیں کیا ہے, ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر وہ راضی نہیں ہے. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جیسا کرو گی ویسا بھرو گی, ہے نا, جو بو گے وہی کاٹو گے, ہے نا. اب اس پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بیٹا تھا, وہ باہر پڑھنے گیا ہوا تھا, تو وہ جب آ گیا اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی. اب جو وہ تھی نا بہو ان کی, تو ان کی بہو نے کہا کہ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ایسا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن وہ سمجھایا بجھایا اس کو, لیکن وہ نہیں سمجھی, تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ان کو الگ شفٹ کر دیتے ہیں. اب الگ شفٹ کر دیا ماں باپ کو, تو ان میں سے ان کی امی مر گئی, ان کی ماں مر گئی, ٹھیک ہے, تو اب ابا بچے ان کے. تو ابا نے کہا کہ دیکھو تمہاری اماں تو چلی گئی ہیں, اب مجھے اپنے پاس رکھ لو, ہے نا, میرا دل نہیں لگتا اکیلے, میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے تمہارے علاوہ, تو ان کا چلو رکھ لیتا ہوں. اب رکھ لیا, بہو کچھ دن صحیح رہتی ہے, پھر ان کو پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا, تو بہو نے کہا کہ اب ان کے ساتھ بھی نہیں رہنا, ان کو بھی گھر سے باہر نکالو. اب ایسا ہی ہوا, باپ کیا ہو رہا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالو, مجھے گھر سے باہر نہ نکالو, یہاں تک کہ وہ پیروں میں پڑ گیا ہے, پیر پکڑ رہا ہے, لیکن وہ گھسیٹتا ہوا اس کو سڑک پہ لے گیا اور لے جاتا رہا, مطلب کہ بس اس کو نکالنا یہاں سے. تو ایک درخت آیا, ٹھیک ہے, اس درخت کو اس نے دیکھا, تو یعنی باپ نے دیکھا تو کہا کہ بیٹا بس یہیں روک دے, اس سے آگے نہیں لے جانا. کہا کہ یہاں کیوں روک دوں, کہا کہ میں نے اپنے باپ کو اسی درخت کے پاس گھسیٹتا ہوا چھوڑا تھا, آج تمہیں میرے ساتھ وہی کر رہا ہے. یعنی انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا, یعنی ان کے دادا کے ساتھ, ان کا بیٹا ان کے ساتھ کر رہا ہے, اللہ نہ کرے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. کتنی بڑی بات ہے یہ, ہے نا. بس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں ہدایت دے, ہے نا, ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کی ہم نافرمانیاں بہت کر رہے ہیں, بہت دل دکھا رہے ہیں, اپنے آپ کو ہم زیادہ ہوشیار سمجھنے لگے ہیں آج, ہے نا, اس لیے ماں باپ ہمیں بالکل ایسے نادان سمجھے جاتے ہیں کہ یہ تو ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہم جھڑک دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے بہت زیادہ. جی اب ہے دیکھیں, جنت ماں باپ کے قدموں کے تلے ہے, الحمدللہ, یعنی کتنے آسان, الحمدللہ کہ ماں باپ کے قدموں کے تلے ہے جنت. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے, اور اگر باپ راضی ہے تو وہ دروازہ کھلے گا, تبھی ہم جنت میں جا سکیں گے, اور اگر باپ ناراض ہے ہم سے تو پھر ہم جنت میں بتائیں کیسے جا سکیں گے جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا. اب دیکھیے, ایک سردار مسلمان ہوئے, ان کی ماں کافرہ تھی, وہ ان کو چپل سے پیٹا کرتی تھی کہ دین اسلام چھوڑ دے, ہے نا, کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن ماں کافرہ تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام چھوڑ دے, اس وجہ سے چپل سے پیٹا کرتی تھی. جب ان کو مارتے ہوئے چپل ہاتھ سے چھوٹ جایا کرتی تھی تو وہ صحابی چپل اٹھا کے اپنی ماں کو دے دیا کرتے تھے کہ لو اماں جی مار لو, اللہ اکبر, ان کی اطاعت بھی کرتے تھے اور گستاخی بھی نہیں کیا کرتے تھے, اور دین اسلام بھی نہیں چھوڑا, الحمدللہ. حالانکہ یہاں پر کیا بات تھی کہ دین اسلام کی وجہ سے وہ مار رہی تھی, وہ ان کو کچھ کہہ بھی سکتے تھے, وہ ان کو چھوڑ بھی سکتے تھے, وہ غصہ بھی ہو سکتے تھے, لیکن وہ ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں, ہے نا, اور دین اسلام بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور اگر ہاتھ سے چپل چھوٹ گئی ہے تو الحمدللہ اٹھا کر دے رہے ہیں کہ لو ماں مار لو. یہی ہے ماں کا رتبہ. چاہے بتائے جاتے ہیں, یعنی کتنی بڑی بات ہے یہاں پر کہ ماں کافرہ بھی ہے, ماں گنہگار بھی ہے, ماں کچھ بھی ہے نا, تو بھی ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے. یہ تو پھر الحمدللہ مسلمان ہے ہماری مائیں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, ہے نا. اور مسلمان کی عزت کیا بتایا جاتا ہے, اکرام مسلم جسے کہا جاتا ہے نا, کہ حد سے زیادہ اکرام کرنے کو اکرام مسلم کہتے ہیں. یعنی ہم نے تو حق بھی نہیں ادا کیا ان کا, ہے نا, مسلمان کا حق جو ہے وہ ہم حق ادا کر ہی نہیں رہے, جبکہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احترام بتایا ہے. کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے کعبہ کو دیکھ کر, کیا ہے کعبہ تو کتنا خوبصورت ہے, کتنا پاکیزہ ہے, تیری خوشبو جو ہے وہ کتنی عمدہ ہے, لیکن ایک مسلمان کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے, نعوذ باللہ. اتنی بڑی بات ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کعبہ کو نعوذ باللہ
گرا دینا ہے نا، اس میں ٹھوکر مار دینا وہ ایک چھوٹا گناہ ہے استغفراللہ، اور ایک مسلمان کا دل دکھانا یہ بڑا گناہ بتا دیا گیا ہے. اور یہ تو پھر ہماری مائیں ہیں ہے نا، ان کے ساتھ تو ہم کہا جاتا ہے کہ بچھ جاؤ، ایسے بچھ جاؤ جیسے زخمی پرندہ بچھ جاتا ہے، ایسے ماں باپ کے سامنے ہم نے بچھنا ہے. یہ آپ سن رہی ہیں، یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے جا کر، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کیجیے، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بالکل بتائیے جا کر، ٹھیک ہے کیسے ایسے بات ہے نا. اور دیکھیے اس میں ایک رول جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، کہ ماں باپ پہ ذمہ داری ہے کہ بچپن سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ہے نا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ بیج ڈالیں گے وہی آپ کو پھل ملے گا، ٹھیک ہے. اب اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو جھڑک رہے ہیں ہے نا، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں ہے نا، اچھے سے سختی سے بات کر رہے ہیں، نرمی سے بات نہیں کر رہے اچھے سے، تو پھر کیا ہوگا، وہ اولادیں ہمارے ساتھ ایسا ہی کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے. ماں باپ کو اپنا تو یاد رہتا ہے کہ ہمارے حقوق ہیں، ہمارے حقوق ہیں، لیکن پہلے اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہے نا. پہلے ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کیا ہو کہ بڑھاپے میں سہارا بنے اور وہ ہمارے ساتھ اچھے سے رہیں، تو انشاءاللہ پہلی جو کوشش ہے، پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہم لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ چیز آپ دھیان رکھیں کہ اچھی انشاءاللہ ان کی کرنی ہے ہمیں تربیت، تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا پھر اس کا رزلٹ. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو تھے تو وہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ اب آرام سے آیا کرو، کیونکہ پیچھے تمہاری ماں نہیں رہی جو دعا کرتی تھی تمہارے لیے. اللہ اکبر ہے نا، الحمدللہ. یعنی نبی بھی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں اور آرام سے جا رہے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے کہ آرام سے آنا، سنبھل کر آنا، کیونکہ ماں چلی گئی ہے جو دعا کرتی تھی تمہارے لیے. اب یہ ہے کہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک فلاں کا سائی ہے. تو وہ حیرانی میں آ گئے کہ مطلب میں نبی ہوں اور میرا جو ہے ساتھی جنت میں وہ کسائی ہے، بتاؤ. ٹھیک ہے، خیر انہوں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں جا کر وہ کون ہے. ابھی دکان پر گئے ہے نا، تو اس نے دیکھا کہ وہ گوشت بانٹ رہا ہے، سب کو مطلب دے رہا ہے. پھر اس نے ایک تھیلی میں گوشت پیک کیا، اپنے گھر آیا. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ بھی آ گئے ان کے ساتھ، تو ایک طرف بھی بیٹھ گئے ہیں، ایک سائڈ بیٹھ گئے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا، پہلے گوشت کو دھویا، اسے پکایا. ایک کوئی بوڑھی سی تھی اس کو کھلایا، منہ صاف کیا، پھر اس کو چوٹی کی ہے نا، کپڑے تبدیل کیے، یعنی سب کچھ اچھے سے تیار کیا ماں کو، یعنی ماں ہی تھی الحمدللہ. تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ماں ہے ان کی. تو لاسٹ میں کچھ بولی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کون ہے. کہا کہ میری ماں ہے، میں سب سے پہلے دکان کا کام نپٹا کر یہاں آتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، کھانا پکا کے دیتا ہوں، پھر میں اپنے بیوی بچوں کو بعد میں جا کر دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ لاسٹ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. الحمدللہ. اور اللہ نے یہ قبول فرما لیا، تو جنت میں ان کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بنا دیا تھا. یعنی ماں کی دعا ایک عام سے سادے سے کسائی کو کیا بنا سکتی ہے نا، جنت میں موسیٰ کا ساتھی. الحمدللہ. تو یہ کام کرا سکتی ہے ماں باپ کی دعا، ہے نا. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ بس ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بس ہماری ہی محنت ہے، ہمارا ہی سب کچھ ہے، ماں باپ کو جھڑک دو. پھر ماں باپ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جی سے دعا نہیں نکلتی، پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، پھر ہم روتے پھرتے ہیں. سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کر لیں، ان کی دعا لے لیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ ایک دن، ہے نا. بس بہت بڑھیا یہ ہے بات. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا. کہا جاتا ہے نا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، تو بہت آسان ہے الحمدللہ. ہم اپنے گھروں میں رہ کر اتنا کچھ کما سکتے ہیں نا، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے نوافل پڑھ لیں، اتنے تسبیحات کر لیں. دیکھیں الحمدللہ سب کچھ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ہے نا. جو کہ ہم کتنی بھی کر لیں اللہ کی عبادت کا حق بالکل ادا نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ سب سے پہلے بڑے بڑے یہ کام ہیں، ہے نا، جو کہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر لیں، لوگوں کے حقوق ادا کر لیں انشاءاللہ تعالی، حرام سے بچ لیں انشاءاللہ، غیبتوں سے بچ لیں انشاءاللہ. یہ کام کر لیں نا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. پھر جو ہم تھوڑے سے عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ وہ کل ہمارے میزان میں بہت وزنی ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا. آج ہم کر رہے ہیں بہت کچھ، لیکن ہم پیچھے لوگوں کے حق بھی ضائع کیے ہوئے ہیں، ہے نا. زبان کا غلط استعمال بھی ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، نہ حرام سے پرہیز ہے، قطع تعلق ہم نے کیے ہوئے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی چل رہی ہے، خدمت ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، تو بتائیں پھر ہمارے اعمال جب رکھے جائیں گے تو وہ کھوکھلے نہیں ہوں گے؟ ان میں کیا وزن ہوگا؟ کیا ہمیں وہ کامیاب کر دیں گے، ہے نا. تو بس انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کی قدر کیجیے الحمدللہ، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.